بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم النبیین نبی محتشم صلی اللہ علیہ وسلم کے انصاف پر مبنی فیصلے جو ہر رنگ، ہر نسل، ہر طبقہ فکر کی آسانی اور پرامن بقائے باہمی کے لیے بہترین ذریعہ ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم رشتوں کی حساسیت کا بڑا احترام کرتے۔ ام المومنین حضرت حبیبہ رضی اللہ عنہا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت اقدس میں حاضر ہوئیں اور انہوں نے استغفار کیا، کیا آپ ابو سفیان کی بیٹی کے بارے میں رغبت رکھتے ہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کیا مطلب؟ میں نے عرض کیا کہ آپ ان سے نکاح کر لیں گے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کیا تمہیں یہ بات پسند ہے؟ فرماتی ہیں کہ میں نے عرض کیا کہ میں جس شرف کی عطا میں ہوں، میں چاہتی ہوں کہ ایسا شرف میری بہن کو بھی عطا ہو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تمہاری بہن میرے لیے حلال نہیں ہے۔ حضرت حبیبہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں کہ میں نے عرض کیا کہ کیا آپ درہ کا رشتہ طلب کر رہے ہیں؟ تو نبی محتشم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اگر وہ میری بیوی کی بیٹی نہ ہوتی تو تب بھی وہ میرے لیے حلال نہیں ہے، کیونکہ ان کے والد ابو سلمہ اور مجھے صہیبہ نے دودھ پلایا ہوا ہے اور ہم دونوں رضائی بھائی ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مجھے اپنی بہنیں اور اپنی بیٹیاں نہ پیش کیا کرو۔ حضرت عبداللہ بن عبید اللہ کہتے ہیں کہ میں نے ایک خاتون سے شادی کی۔ کچھ دنوں کے بعد ایک سیاہ فام خاتون آئی اور اس نے بتایا کہ اس نے مجھے اور میری بیوی کو دودھ پلایا ہوا ہے۔ میرے خیال میں وہ جھوٹ بول رہی ہے۔ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا، ماجرا بتایا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے رخ انور دوسری طرف پھیر لیا۔ میں دوسری طرف سے نبی محتشم صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرہ مبارک کی طرف سے حاضر ہوا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم اس عورت کے ساتھ کیسے ایک گھر میں رہ سکتے ہو جبکہ ایک عورت اس کی مدعی ہے، اس نے تم دونوں کو دودھ پلایا ہوا ہے، لہذا اس سے الگ ہو جاؤ۔ چنانچہ وہ الگ ہو گئے اور اس خاتون نے ایک اور شخص سے نکاح کر لیا اور حضرت عبداللہ بن عبید اللہ نے ایک اور خاتون سے نکاح کر لیا۔ نبی محتشم صلی اللہ علیہ وسلم نے عورت کی رضاعت کی گواہی بچے کی پیدائش کی گواہی کے برابر قرار دی اور فیصلہ فرما دیا۔ وما توفیقی الا باللہ۔